اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ہمارا آج کا لیکچر متن قرآن حکیم کی آیات کے حوالے سے ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کا آج کے لیکچر میں ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان آیات قرآنی کے تناظر میں ہمارا آج کا موضوع قرآنی ہدایت کے طلباء اور ان کی صفات۔ تو جب ہم قرآن حکیم کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن حکیم ہمیں اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ قرآن کی ہدایت سے کون لوگ مستفید ہو سکتے ہیں، اور یقیناً قرآن ان کو ایک خاص نام اپنی اصطلاح میں عطا کرتا ہے، جس کو قرآن نے متقین سے بیان کیا ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے، اور قرآن اپنے پڑھنے والوں، اپنے جاننے والوں اور قرآنی ہدایت سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے والوں کے لیے متقین کا لفظ بطور اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ ہر ایک علم کے طالب ہوا کرتے ہیں، طلباء ہوا کرتے ہیں، اور یقیناً اپنے اس علم کے حوالے سے وہ اپنا نام اور اپنی شناخت رکھتے ہیں، لیکن جو قرآن کے طالب ہیں اور قرآنی علوم کو جاننا چاہتے ہیں، تو ایسے طلباء کو جو قرآن کا علم طلب کرنا چاہتے ہیں، قرآن ان کو متقین کا ٹائٹل دیتا ہے۔ ہم سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے باہم تعلق کو واضح کرتے ہوئے اور ان آیات میں قرآن کے جو طالب ہے اس کی صفات اور اس کی خصوصیات کیا بیان ہوئی ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ان ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب، فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے عظیم الشان، لا ریب فیہ، یہ ہر ریب سے، ہر شک سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں۔ یہ تمام نقائص سے، تمام عیوب سے پاک ہی پاک، بالا ہی بالا ہے۔ ھدی للمتقین، اب اس لا ریب کتاب سے فرمایا ہدایت وہ پائیں گے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے۔
اور اپنے دلوں میں تقوی و خشیت الہیہ کی نعمت پیدا کرنے والوں کے لیے، جو طالب مولا ہے ان کے لیے یہ قرآن ہدن ہدایت۔ اور پھر آپ قرآن حکیم ان متقین کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ایمانیات کی ہر چیز کو بالغیب کے ساتھ مانتے ہیں، بغیر دیکھے مانتے چلے جاتے ہیں، تو ان کا یہ پہلا وصف ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور تیسری خوبی متقین کی کہ وہ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور یہ ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہ آخرت پر پختہ عقیدہ رکھنے والے، ایمان بالآخرت رکھنے والے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ اس دنیا میں کامیاب اور فائز لوگ ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جب ہم نے قرآن حکیم کی ان آیات کا ترجمہ، ان کا معنی اور مفہوم، ان کا مطلب جان لیا، تو اب ہم قرآن حکیم کی ان آیات کے حوالے سے بالتفصیل ایک ایک آیہ کریمہ کے حوالے سے کچھ وضاحت اور کچھ تفصیلات کے ساتھ جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے باری تعالیٰ نے الف لام میم کے کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ یقیناً ایک طالب علم جاننا چاہتا ہے کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے اور ان کلمات کا مفہوم کیا ہے، تو یاد رکھیے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ حروف قرآن حکیم کی 29 صورتوں کے آغاز میں آئے۔ کبھی یہ یک حرفی ہوتے ہیں، کبھی 2 حرفی ہیں، کبھی 3 حرفی ہیں، کبھی 4 حرفی ہیں، اور کبھی 5 حرفی۔ اور عربی زبان میں اس طرح 5 تک ہی کلمات خماسی تک ہوتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن حکیم میں یہ کلمات حروف مقطعات کے طور پر آئے ہیں۔ تو واحد کے صورت میں ہم دیکھتے ہیں صاد، نون، قاف کی صورت میں، اور 2 کی صورت میں خا، میم کی صورت میں، اور اسی طرح 3 کی صورت میں خود الف لام میم ہے، اور 4 کی صورت میں الف لام میم را، اور کبھی ہم 5 کی صورت میں دیکھتے ہیں قاف، ہا، یا، عین، صاد۔ تو یہ اس طریقے سے 29 صورتوں میں آئے۔ ان کے معنی اور مفہوم کو جاننے کے حوالے سے مسلمانوں کو پابند نہیں کیا گیا، اور ان کے لیے مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، مومنین کا عقیدہ یہ ہے، ان کا معنی اور مفہوم، ان کی مراد اللہ و رسولہ عالم بالصواب، اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے بہتر، وہی جاننے والے ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات قرآن حکیم کی آیات 2 طرح کی ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ آیات محکمات ہیں۔ تو آیات محکمات وہ آیات ہیں جن کا معنی اور مفہوم ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے واضح کر دیا ہے، اور ان آیات کا معنی اور مفہوم جاننا ہمارے لیے لازم ہے، اور ان سے میں بیان کردہ احکام کو ایک مسلمان کا اپنی زندگی میں اختیار کرنا ضروری ہے۔
جبکہ آیات متشابہات کا معنی اور مفہوم جاننا ہمارے لیے لازم نہیں کیا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات اقدس میں اس معنی اور مفہوم کو بیان کیا ہے، اور نہ ہی صحابہ اکرام نے اس کے لیے امت کو ترغیب دی ہے اور اس معنی کو جاننا لازم ٹھہرایا ہے۔ صرف اور صرف آیات محکمات کا معنی جاننا لازم ہے، جبکہ آیات متشابہات، حروف مقطعات، ان سب کے حوالے سے ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یؤمنون بالغیب کے تحت ہم ان کا جو بھی معنی ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ و رسولہ عالم بالصواب۔ اب اس کے بعد آگے ہم بڑھیں تو قرآن حکیم کے لیے باری تعالیٰ نے ذالک کا کلمہ ارشاد فرمایا ہے، اور ذالک کا کلمہ یہ اس میں اشارہ بعید ہے، ایک اس میں اشارہ قریب ہذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ذالک یہ اس میں اشارہ بعید ہے۔ اور یہاں پر باری تعالیٰ نے ذالک کے کلمہ لا کر مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ قرآن حکیم کی عظمتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، تو گویا اس کی عظمت اور اس کی جلالت شان کی بنا پر حاضہ کی بجائے باری تعالیٰ نے ذالک اس میں اشارہ بعید کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن حکیم کو آغاز ہی میں الکتاب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اگرچہ اس الکتاب کو کیا کہا جائے، قرآن حکیم کی 20ویں آیات اس طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں۔ اس کتاب کا نام ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ہے، شہر رمضان للذی انزل فیہ القرآن۔ تو متعدد آیات ہمیں اس کتاب کو کیا کہنا ہے اور کس نام سے پکارنا ہے، اور اس کتاب کا خاص نام کیا ہے، تو اس طرف بھی متوجہ کرتی ہیں کہ اس الکتاب کو القرآن کہا جائے گا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تو لا ریب فیہ، کسی بھی کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اس کے جتنے بھی مشمولات ہیں، جتنے بھی اس کے کنٹینٹس ہیں، اس میں جتنے بھی نظریات اور افکار بیان کیے گئے ہیں وہ لا ریب ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، وہ ہر ایک تجربہ گاہ میں پورے اترتے ہوں، ان کے اندر ایک تیقن کی کیفیت ہو، قطعیت ہو، تو یقیناً ایسی کتاب وہ انسانوں کے لیے نفع رساں ہوتی ہے، اور قطعی معنی اور مفہوم کے ساتھ پھر لوگ اس کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اس کی آیات کو اپنا عمل بناتے ہوئے، اپنا قول بناتے ہوئے، اپنا خلق بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے باری تعالیٰ نے آغاز ہی میں قرآن کا سب سے بڑا تعارف کروا دیا کہ لوگوں یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہر شک سے پاک ہے، اور یہ حق کتاب ہے، اور یہ سچی کتاب ہے، اور یہ غیب کی حقیقتوں کو بیان کرنے والی ہے، اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ اللہ رب العزت نے ہدایات دی ہیں اپنی اپنی کتابوں میں، اپنے اپنے صحیفوں میں، وہ ساری کی ساری اس لا ریب کتاب کے اندر بھی جمع ہے۔ علم اولین کی حامل بھی ہے اور علم آخرین کی حامل بھی یہی کتاب ہے۔ اس کی اخلاقی تعلیمات ہوں وہ بھی لا ریب ہیں، اس کے احکام شریعت ہوں وہ بھی لا ریب ہیں، اس کی تعلیمات توحید و رسالت ہوں وہ بھی لا ریب ہیں، اس کے ایمانیات کی بات ہو وہ بھی لا ریب ہے، اور اس کی شریعت کے ہر امر اور جو اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے ہر چیز لا ریب ہے، اور یہ قرآن لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس قرآن میں جو کچھ ہے وہ ہر حوالے سے لا ریب ہے، اور اس اعتبار سے یہ کتاب لا ریب ہے کہ یہ ہر عیب سے منزہ ہے،
ہر نقص سے ماورا ہے اور ہر کجی سے اور ہر خامی سے یہ پاک ہی پاک ہے۔ اس لیے قرآن نے اس لا ریب کتاب پر گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی باطل چیز نہ اس کے سامنے نہ اس کے پیچھے سے اس قرآن میں داخل نہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر سکے گا۔ اس لیے یہ سارے زمانوں میں لا ریب ہے، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تو یہ ہر اعتبار سے حق ہی حق ہے، سچ ہی سچ ہے، اور اس کی سب سے بڑی لا ریب ہونے کی شان یہ ہے کہ تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ انہ لتنزیل رب العالمین، سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 میں ارشاد فرمایا کہ یہ لا ریب اس اعتبار سے ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، تو اس اعتبار سے اس کتاب کو سارے زمانوں کے لیے اور تمام ازمنہ کے لیے اور تمام عہدوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اور ہر عہد کے مسلمانوں کے لیے اس کتاب کو لا ریب بنا دیا ہے۔ اب سوال یہ ہوا اتنی شانوں کی حامل یہ لا ریب کتاب ہے، تو اتنا کچھ پڑھنے اور جاننے کے بعد ایک دلچسپی یقیناً ہمارے دلوں میں ہمارے ذہنوں میں انگڑائی لیتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس لا ریب کتاب سے ہم خود کو وابستہ کر لیں، اور اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح کر دیا۔ یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے ہدی للمتقین، فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ہمیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن اس قرآن سے اس لا ریب کتاب سے وابستہ ہونا ہے، تو ہمیں اپنے اندر اپنے اس وجود کے اندر صفات تقویٰ کو پیدا کرنا ہوگا۔ جب تک تقویٰ کی صفات ایک مسلمان کے اندر ایک مومن کے اندر پیدا نہیں ہوتی، تو ہم اس وقت تک اس قرآن سے صحیح معنوں میں مستفید نہیں ہو سکتے، اس کی ہدایت کے حامل نہیں ہو سکتے، اور اس کی ہدایت کو اپنے افعال کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اپنے اقوال کے اندر اور اپنے اخلاق کے اندر اور اپنے رویوں کے اندر ہم حاصل کرنے والے نہیں بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں گویا قرآن نے اپنی ذات سے اس کتاب سے مستفید ہونے کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ ہدایت کی ہے، تو فرمایا متقین کی ہے۔ اس کی قرآن کی ہدایت سے جو شرط رکھی ہے وہ تقویٰ کی ہے، تو فرمایا اپنے اندر تقویٰ کی نعمت پیدا کر لو، تو قرآن کی ہدایت سے صحیح معنوں میں تم مستفید ہونے والے بن جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے تقویٰ ایک مسلمان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے، اور تقویٰ کی صفات کس طرح انسان کے وجود میں جنم لیتی ہیں؟ قرآن نے ہمارے اس سوال کا جواب بھی اگلی آیات کریمہ کے اندر دے دیا ہے۔ فرمایا کہ قرآنی ہدایت کے اگر طالب بننا چاہتے ہو تو صفات تقویٰ کو اختیار کر لو۔ اب صفات تقویٰ میں سے سب سے پہلا وصف یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، تقویٰ والے وہ ہیں جو اللہ کی ذات کو اور اللہ کے نبیوں کو اور جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اور ایمانیات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو یؤمنون بالغیب کے تحت مانتے ہیں، وہ بن دیکھے مانتے ہیں، وہ دیکھنے پر اصرار نہیں کرتے، اور بالغیب کی صفت کے ساتھ خود کو مزین کرتے ہیں اور بن دیکھے اعتراف کرتے چلے جاتے ہیں، بن دیکھے اقرار کرتے چلے جاتے ہیں، رب کو نہ دیکھ کر بھی اس کی توحید کے نغمے الاپتے ہیں، رب کی ذات کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ قل ہو واللہ احد پر پختہ یقین رکھے ہوئے ہیں،
وہ اللہ کی توحید کے قائل ہیں باوجود اس کے کہ ظاہری آنکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھا، تو وہ بن دیکھے بغیر دیکھے اپنے رب کی توحید کے قائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے قائل ہیں، اور ایمان بالآخرت کے قائل ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ بالغیب ہے، یہ ایمان بالغیب ہے، اور بن دیکھے ان چیزوں کو اس طرح مانتے ہیں کہ ان کو زندگی بھر میں اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی بھی اپنے ایمان کو ان چیزوں کے حوالے سے متزلزل نہیں ہونے دیتے ہیں، اور کوئی دنیا کی قوت و طاقت ان کے اس ایمان کو خرید نہیں سکتی۔ وہ اللہ کی ذات پر وحدت کی شان کے ساتھ، اس کی وحدت کے شان کے ساتھ اس پر عقیدہ توحید کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ وہ اس میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہی نہیں، وہ اس کائنات کے اندر دو خداؤں، متعدد خداؤں میں سے کسی کا بھی اقرار نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کی زبان پر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات میں کوئی خدا ہے ہی نہیں، ہر ایک معبود کا انکار کرتے ہیں، ایک ہی معبود حقیقی کا اعتراف کرتے ہیں، اور اللہ کو شان وحدت کے ساتھ اور قل هو اللہ احد کے ساتھ مانتے ہیں۔ تو جب یہ صرف تقوی کی پیدا کر لیتے ہیں تو گویا قرآن کی ہدایت کا فیض انسان کے وجود میں جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا وصف، دوسری خوبی جو قرآن کے طلباء ہیں ان کے لیے یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ نماز کا اپنی زندگی میں اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو قرآنی ہدایت سے مستفید کرتا ہے جن کے وجودوں میں اس کی بارگاہ میں اقامت صلاۃ کی خصلت پائی جاتی ہے، جن کے وجودوں میں عادت صلاۃ دکھائی دیتی ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے تشہد کی حالت میں دکھائی دیتے ہیں، جو اللہ کے حضور ایک شب و روز 5 وقت کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جن کی جبینیں اللہ کے حضور سر بسجود ہوتی ہیں، جن کے وجود فرما بردار وجودوں کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے والے، کھڑے ہونے والے اور اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، اور اس کے اس حکم کو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا ہدایت قرآنی بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، اور صحیح معنوں میں قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے، اقامت صلاۃ والے۔ اور اس کے بعد تیسرا وصف متقین کا یہ بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگیوں میں عطائے زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور عمل انفاق کو اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا مما رزقناہم، دیا ہم نے ہے، لیکن خرچ کرنے کے لیے اختیار ان بندوں کو دے دیا ہے کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اب یہ مال جو تمہارے تصرف میں آیا ہے، جو تمہارے قبضے میں آیا ہے، جو تمہاری ملکیت میں آیا ہے، یہ عطا کردہ ہمارا ہے، رزقناہم، ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اب تم اس میں سے ينفقون کا عمل اختیار کرو، اس کو خرچ کرو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر۔ اور ينفقون یہ انفاق کا عمل انفاق واجبہ ہے، اور وہ زکوٰۃ کی صورت ہر مسلمان مومن مرد و عورت پر سال میں 1 مرتبہ جو صاحب نصاب ہو اس پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی۔ تو یہ انفاق واجبہ ہر صورت میں خرچ کرنا ہے، لیکن فرمایا زکوٰۃ کے علاوہ بھی انفاق نافلہ ہے، انفاق مستحبہ ہے، کہ جب بھی ضرورت پیش آئے مسلمانوں کو، حاجت مندوں کو، تمہارے دائیں بائیں، تمہارے ہمسایوں کو، تمہارے رشتہ داروں کو، تو تم اللہ کے اس دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ آج یہ وبا اور بلا ہے، تو جو غریب ہیں، نادار ہیں، مفلس ہیں، ان پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے، تو ہم ہر صورت میں ان پر خرچ کرنے والے بنیں۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا وصف جو ہے تقویٰ کا، جو قرآن کے جو طلباء ہیں ان کے لیے یہ رکھا ہے
کہ تم انفاق کے عمل کو اختیار کرنے والے بنو، عمل انفاق کو اپنی زندگیوں میں اتارو، اور انفاق واجبہ، انفاق نافلہ، صدقہ و خیرات کرنے والے، اللہ کے رزق کو اللہ کی مخلوق میں بانٹنے والے بن جاؤ۔ تو تم مخلوق میں خرچ کر رہے ہوگے تو نتیجتاً اللہ اپنی قرآنی ہدایت تمہارے دلوں میں اور تمہارے ذہنوں میں اتار رہا ہوگا۔ تو اسی طرح قرآن حکیم میں متقین کی دیگر صفات جو آگے بیان کی ہیں، ان میں سے چوتھی صفت یہ ہے کہ ایمان بالقرآن، کہ قرآن حکیم پر ایک مسلمان کا زندگی میں پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ انسان کے ہر عمل کی بنیاد قرآن سے نظر آ رہی ہو، انسان کے ہر قول کی بنیاد اور انسان کے ہر خلق کی بنا اگر ہمیں قرآن سے نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان بالقرآن کی صفت رکھنے والا ہے، اور وہ یؤمنون بما انزل الیک پر عمل پیرا ہو رہا ہے۔ تو وہ ایمان بالقرآن کو گویا اپنے وجود میں اتارے ہوئے ہے، اس کے خلق میں بھی خلق قرآن نظر آتے ہیں، اس کے فعل میں بھی قرآنی ہدایت نظر آتی ہے، اس کے قول میں بھی قرآن کی روشنی نظر آتی ہے۔ تو یہ ہے ایمان بالقرآن۔ ایمان بالقرآن فقط ناظرہ پڑھ لینا اور قرآن کو سمجھنے کی طرف مائل ہی نہ ہونا اور پھر عملاً قرآن کی ہدایت کو اختیار کرنا ہی نہ، تو اگر ایسا ہوگا تو یہ ایمان بالقرآن پر عمل نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ متقین کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ ایمان بالقرآن کے وصف سے متصف ہیں۔ اس بنا پر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنے قرآن کی ہدایت سے مستفید کرتا ہے۔ اور متقین کی اس کے بعد پانچویں خصلت یہ بیان کی کہ وہ ایمان بالکتب کے حامل ہیں، کہ وہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان پر بھی ان کا ایمان اسی طرح ہے جس طرح قرآن پر ہے، اس لیے کہ سب کتابوں کا، سب نبیوں کا اور سب دینوں کا، الہامی دینوں کا منبع و سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ اللہ واحد، وہ ذات ہے۔ اس لیے دین اسلام ہر دور کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک رہا ہے، لیکن شریعتیں جدا جدا رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی ہدایت کے تسلسل کو حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے قائم کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ہدایت تمام انسانوں کو وہ عطا کرتا رہا۔ اس لیے فرمایا کہ جتنی پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کے نزول پر ایمان لاؤ اور پختہ یقین کرو کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ وما انزل من قبلک، جو پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایک مسلمان پختہ عقیدہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان نہ ہی سابقہ انبیاء علیہ السلام اور نہ ہی سابقہ قطب سماوی و الہامی کسی کی بھی توہین نہیں کرتا، کسی کی بھی اہانت کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اگر اہانت کا توہین کا ارتکاب کرے تو اس کا اپنا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام سماوی کتب ہمارے لیے باعث احترام ہیں اور ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو متقی اور متقین کی صفات میں سے گویا پانچواں وصف یہ ہے کہ پہلے سے نازل شدہ کتابوں پر بھی ہم پختہ ایمان رکھنے والے بنیں۔ اور چھٹا وصف متقین کا یہ ہے کہ وہ ایمان بالآخرت کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ زندگی، یہ کل زندگی نہیں ہے، یہ اس لمبی اور طویل اور ہمیشہ کی زندگی کا ایک جزو ہے۔ دنیاوی زندگی قلیل ہے، قرآن نے بار بار اس کو قلیلاً کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو وہ گویا اس قلیل زندگی ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ قلیل زندگی ایک طویل زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو وہ طویل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو متقین وہ ہیں جو آخرت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، غیر متزلزل
ان کا ایمان اور عقیدہ آخرت پر ہے، اور ہر ایک یہ یقین رکھتا ہے کہ جو بھی نفس اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس لیے متقین وہ ہیں، اہل ایمان وہ ہیں کہ جو آخرت پر پختہ یقین رکھنے والے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، تو یہ متقین کی 6 صفات قرآن حکیم نے ان آیات کے اندر جو ہے بیان کی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اقامت صلاۃ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اعطائے زکوٰۃ اور عمل انفاق کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرتے ہیں، ایمان بالقرآن کے حامل ہیں، اور ایمان بالکتب ان کے ایمان کا دیور ہے، اور ایمان بالآخرت کو بھی اپنی زندگیوں میں اپنائے ہوئے ہیں۔ جب یہ صفات ستہ، یہ 6 صفات، یہ 6 خصائل اور یہ 6 اخلاق اپنی زندگیوں میں پیدا کر لیتے ہیں تو وہ متقین بن جاتے ہیں۔ جب متقین کی ان صفات کے حامل ہو جاتے ہیں تو قرآن ان کو مژدہ جاں فضا سناتا ہے، ہدن، اب یہ قرآن کی ہدایت تمہارے لیے ہے اور تم ہی اس میں سے صحیح معنوں میں مستفید ہونے والے ہو۔ تو اس لیے قرآن حکیم نے ان 6 صفات کا ذکر کرنے کے بعد آگے خود ان کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا۔ فرمایا اگر تم نے یہ 6 صفات قرآن کے ہدایت کو اپنے وجودوں میں موجزن کرنے کے لیے، مرتکز کرنے کے لیے اگر پیدا کر لی تو سمجھ جاؤ اولئک علی ھدی من ربہم، تو فرمایا تم اب اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہو، اولئک ھم الھادون، اب تم ہدایت یافتہ ہو، اب تمہیں ہدایت کا وہ نور جو قرآن نے اس دنیا میں روشن کیا ہے، وہ قرآنی نور تمہارے سینوں کی طرف، تمہارے قلوب کی طرف، تمہارے اذہان کی طرف، تمہارے اعمال کی طرف، تمہارے اقوال کی طرف آنے لگے گا۔ اب تمہارے اخلاق کو بھی قرآنی خلق ملنے لگیں گے، خلق رسول سے حصہ ملنے لگے گا۔ تو فرمایا ایسے لوگ جو ان صفات متقین کو کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، اور پھر آخری اسی حوالے سے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا جنہوں نے یہ 6 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کے لیے ایک تو خوشخبری یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ اس دنیا میں اگر کامیاب ترین لوگ دیکھنے ہو جن کو کامیاب رب بھی کہتا ہے، رب کا رسول بھی کہتا ہے، اہل اللہ بھی کہتے ہیں، دنیا دار بھی کہتے ہیں، جو دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے، جن کی زندگی ہی کامیابی ہے، تو فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ کامیابی پانے والے ہیں، فوز و فلاح ان کی زندگیوں کا عنوان ہے۔ اولئک هم المفلحون، ان کی زندگی کی پہچان ہے، ان کی زندگی کا عنوان اولئک هم المفلحون، اولئک هم العادون اور اولئک هم یہتدون، یہی ہدایت یافتہ ہے، یہی جو ہے فلاح پانے والے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، قرآن حکیم نے اپنے حاملین کے لیے یہ شرط ٹھہرائی ہے، جو قرآن کا طالب بننا چاہے، جو قرآن کے علم کو حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے لازم ہے وہ اپنے اندر صفات تقویٰ کو پیدا کرے اور تقویٰ کی عادات کو اپنے وجود کے اندر موجزن کرے۔ اگر تقویٰ کی یہ خصلتیں 6 کی 6 یہ خصلتیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ رب العزت اس کو ہدایت یافتہ قرار دیتا ہے اور اس کو کامیاب لوگوں میں سے گردانتا ہے۔ باری تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی ان صفات کو، متقین کے ان اعلیٰ خصائل کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے والا بنائے اور صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کی ہدایت کا حامل بنائے۔ باری تعالیٰ ان ہدایات پر صدق دل کے ساتھ عمل کرنے اور ان صفات کو اپنے وجود میں اتارنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ الحمدللہ، الشکر للہ، الحمدللہ، الشکر للہ، والسلام علیکم جمیعا۔